الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ ہر کیا مرتبہ غوث جلی ہے اللہ ہر کیا مرتبہ غوث جلی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے اور یہ نور جو بغداد کی گلیوں کا اجالا اور یہ نور جو بغداد کی گلیوں کا اجالا ہر ایک کرن اس کی
مدینے سے چلی ہے، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے۔ اللہ ہر کیا مرتبہ غوث سے جلی ہے۔ اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے۔ یا غوث بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، اور انشاءاللہ میں اور حضور غوث پاک کا ہر عقیدت مند انج سانو اے اعزاز حاصل ہے کہ اسی حضور غوث پاک دے منن والے بھی ہیں تے غوث پاک دے مرید بھی ہیں، کیونکہ ساڈا سلسلہ دے اندر قادری فیض بھی جاری ہے، صابری فیض بھی جاری ہے، تو چونکہ اسی مرید بھی غوث پاک دے ہیں، کیونکہ ساڈا سلسلہ چشتیہ صابریہ قادریہ ہے، تو ساڈے سلسلہ دے اندر جتنے بھی اسی مرید ہاں، اسی غوث پاک سرکار دے بھی مرید ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ تو ساڈی ایک غوث پاک نال نسبت ہے، جس طرح اے مدر غوث پاک دا مرید ہے، اے دے بھائی غوث پاک دے مرید نے، اسی غوث پاک سرکار نال خصوصی عقیدت رکھنے ہیں، اس واسطے ساڈے عقیدے دی گل ہے۔ ان کا ہوں میں تا حشر نصیر کر ہوں گا، ان کا ہوں میں تا حشر نصیر کر ہوں گا، ان کا ہوں میں تا حشر نصیر کر ہوں گا، صد شکر کہ ان سے یہ میری نسبت ازلی ہے، صد شکر کہ ان سے یہ میری نسبت ازلی ہے۔ اللہ ہر کیا مرتبہ غوث سے جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ
علیہ تحیت و ثنا۔ کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد اج دی محفل پاک جمیع مشائخ چشتیہ قادریہ بالعموم اور بالخصوص قندیل نورانی شہباز لا مکانی آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول آل رسول پیر طریقت رہبر شریعت عمدۃ الواصلین سند المحققین عالم با عمل غوث الاغواث کتب الاقطاب پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی یاد دے اندر اس بزم نو سجایا گیا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد دی جامع مسجد جمعہ پڑھا دے سن۔ یہ دے وچ بھی پوری گل جس تو یہ لفظ بولے کہ سید عبد القادر جیلانی بغداد شریف دی جامع مسجد جمعہ پڑھا دے سن اور جامعہ نظامیہ بغداد شریف بچیاں نو درس پڑھا دے آئے۔ اے اس تو دسیا ہے کہ جڑے غوث دے راہ تے چلن والے اللہ دے ولی ہوندے نے انہاں دا تعلق مسجد و مدرسہ نال ہوندا ہے۔ ولی ہوئے جدا تعلق مسجد و مدرسہ نال۔ عزیزم مظہر اونجتے موڑے سارے ہی نال میں وینا ہوندے نے لیکن وہ جٹ آندے ہوندے نے ایک کاری تے 100 کاما آر سانو ساریاں نو مظہر ہی دیندا ہے تو جیسے اکٹھے ہو جانے ہیں اپنے دے منشی صاحب دوجے سارے بھائیے دے سنگی ساتھی یار بیلی اللہ انہاں دے سارے خاندان نو تے ہر اس بندے نو جن نے ان دے نال ایک قدم بھی دے چ معاونت کیتی ہے اجر عطا فرمائے کہ اس نے رسول اللہ دے بیٹے دا عرس منایا ہے، رسول اللہ دے بیٹے دی یاد منائی چونکہ مظہر ساڑھے مریداں میں بھی داخل ہے اور ساڑھے جڑے بھی مرید نے وہ حضور غوث پاک دے بھی مرید نے مولا علی دے بھی مرید نے تو ساڑھی نسبت ہے الحمدللہ حضور دی آل نال، حضور دی آل دی وساطت نال ہی اسی بخشش دا سامان کروانے ہیں اور انشاءاللہ ساڑھی بخشش حضور دی آل دے وسیلے اور حضور دے اصحاب دے وسیلے ہو جائے گا۔ عزیزان محترم چند گزارشات وقت دے اندر میں تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے۔ مظہر تے آندا 3 گھنٹے تقریر کرنی میں کردہ انہا گھنٹہ ٹھیک ہے مظہر کرائے دا 3 گھنٹے جیسی کرنے ہوں تو انہوں پتہ ہی ہے مجھے سودا کتھے تے ہونا ہے ہاتھ ایتھے کر کے کوئی لمسم ہو جائے گا 1.25 گھنٹہ کو گھنٹے دے راؤنڈ اباؤٹ ایتھے کچھ میں اتاں کر ساں کچھ ہیٹھاں ہوا سن دے نہیں 3 بجے میں بھی ٹائم بیٹھے تو انشاءاللہ گل ہے ساری سمجھن دی سجنا ہو سمجھتے گھنٹہ بھی لیو ہے تو بڑی ہونی ہے تے جب گل سمجھے چاہ گئی تو انشاءاللہ گل ایک ہی بلے مان لیے تو بیڑا تر جاتا ہے یہ سمجھ آ گئی۔ حضور غوث پاک دی زندگی دے کئی پہلو ہیں مختلف پہلوਆਂ تے آپ دی کرامات آپ دا علم آپ دی طالب علمی آپ دا بچپن
آپ دے بچپن تو پہلاں دے واقعات، آپ دی جوانی، آپ دا حصول علم، آپ دا تبلیغ دین، آپ دا واز کرنا، آپ دے کرامات، آپ دے خلفاء، آپ دا فیضان، یہ ہر چیز ایک الگ الگ موضوع ہے جدے اتے علماء کرام بیان کردے ہیں اور لوگاں نو اس بارے تبلیغ کردے ہیں اور غوث پاک دی سیرت بیان ہوندی ہے۔ بندہ فقیر بھی اپنے حصے دا سبق پڑھے گا اور تن سنائے گا۔ ایک گل یاد رکھو، کسی بھی ہستی دے تذکرہ دا مطلب ہوندہ ہے کہ او دے اتے عمل کرن دی کوشش کریے۔ کسی بھی شخصیت دا جدو تذکرہ کسی اچھی شخصیت دا کیتا جائے تو کسی اچھی شخصیت دے تذکرہ دا مطلب صرف تذکرہ نہیں ہوندہ، او دا مطلب ہوندہ ہے کہ انہاں دی شخصیت دا تعارف کر کے اس نو فالو کیتا جائے۔ اس اعتبار نال غوث پاک دا ذکر سنیا جے بھی تے پھر وہ دے اتے عمل دی کوشش بھی فرمایا جائے، تاکہ سیرت غوث العظم، غوث الثقلین، غوث الجن والانس سرکار دی سیرت دا ساڑھے اتے جیڑا گوشہ بھی واہ ہوئے اور ساڑھے اتے کھلے، سانو اللہ او دے اتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ بیلیو موئی چو گلہ نکل دیا نے تے کنہ تک جان دیا نے، اینا ایڈا فاصلہ کوئی نہیں، لیکن مڑ بھی سمجھنے فرق پہ جاتا ہے، یعنی ایک تو نکل کے ایک تھے جانے ہیں ویچ بھی فرق پہ جاتا ہے۔ اپنیاں کنانو کھول کے رکھنا چاہیے تے گلاں دی حقیقت نو سمجھنا چاہیے۔ پتر ایک گل میری پہنا سن لو، مڑ میں تقریر کرنا جیڑی ہو رہی ہے نا گلاں بندے نو سکھ بھی دیں دیا تے دکھ بھی دیں دیا، گلاں سکھ بھی دیں دیا نے۔ پتر ایک گل دھیان نال سن لو بابے بزرگوں میرے بچیو، تیر تلوار گن گولیاں اینا دے زخم گھل جاندے، زبان دے لفظان دے زخم گھل دے نہیں، یہ بڑی تکلیف دے دے۔ لہذا بندے نو لفظ بولن لگیاں دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک بات یاد کر لو بندہ فقیر بھی، جس سچ وچ مسلمانہ دے درمیان لڑائی ہوئے او دے نالو او جھوٹ چنگا ہے جڑا مسلمانہ سلو کروائے۔ میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ جیڑا سچ مسلمانہ دے درمیان تفرقہ ڈال دائے وہ نہ بولو، تے جے تون پتا ہوئے نا میں نکا جا جھوٹ چا بولنا تیا میرے دو برا راضی ہو جاندے نا آپس اچھتے بول چھڑیا کرو۔ جی کو سمجھ آئے گی یہ کہ نہیں آئے؟ لفظ جڑے نا پتر انہاں نو دھیان نال سنی دائے تے بڑے دھیان نال منہ چکڑنے پوندے۔ سائیں سردار ایک شہر ہویا ہے، انہوں نے ایک بڑی کمال دی گل کیتی ہے۔ سائیں سردار آندہ ہے اچھا بول قبول نہ بولیا کر، صدا قسم نراز بڑ بولیاں دے۔ اے جڑیاں اچھا ایمیں بندہ ایمیں وادو گلاں پیاں کرنیاں مونا، اچھا بول قبول نہ بولیا کر، صدا قسم نراز بڑ بولیاں دے۔ کان کھاوے کوئل ٹھنڈ پاوے ہندے فرق نے سجنا بولیاں دے۔ جیڑیاں قسم دی تباہ وچ رہن راضی کم سور جاندے انہاں گولیاں دے، آپ ہدریاں ہون سردار کھجڑ شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے۔ بھئی سمجھ آئیے سجنوں کے نہیں ہے؟ اپنی آپ نہ کوئی بندے دسنا چاہیے جنہ کو بندہ ہوئے
اپنے تو وڈی گل کیتیاں بندے سمجھ جاندے نے، بندہ نکا ہے گلاں وڈیاں کردا ہے، تے بندہ وڈا ہوئے تے وہ نام ہی بولے تے بندیاں نوں پتہ ہوندا ہے بندہ وڈا ہے، وہ ہے چپ کر کے رہندا۔ سید وارث شاہ جان دے نا تے تسی سنے ہی ہونا ہے شاید ہی انہاں دا۔ سید وارث شاہ ہوری فرماندے نے وارث شاہ لکائیے خلق کوڑو پاویں اپنا ہی گڑ کھائیے جی، گڑ پاویں گھر دا بھی ہوئے نا بندیاں نہیں وکھائی دا۔ کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ یہ رمض ہے نا، تھوڑی دی وضاحت کرنا تو سمجھ آ جائے۔ جن دے کول گڑ چھٹاکی ہے نا، اون بندے آج کل ساڈا ماحول ہے وہ بندیاں میں شو انج کرائندا جی میں دے کول ڈیپو بھریا ہے چھٹاکی جے پورا کسی ایک باری بھی روٹی نہ لا لیا تو مک جانا۔ تے سیاںیاں بندیاں کول منا دے حساب نال ہوندا ہے، لیکن انہاں کدی شو نہیں کرایا بس ساڈے کول اتنا گڑ ہے۔ ساڈے بزرگ سنائندے ہوندے ہیں ایک مائی کول ایک بندہ گیا تو اس آکھیا اماں سنیا تیرے کول 5 سالاں دا پرانا گڑ ہے؟ اس آکھیا پتر ہے۔ اس آکھیا مائی نوں مائی وکھا۔ اس آکھیا پتر جڑے وکھین انہاں دا پرانا ہویا ہی کبھی، جڑے وکھین انہاں دا پرانا وکھائی دا نہیں ہوندا، انہوں سنبھالی دا ہے۔ بندے گلاں باڑیاں کردے تے باڑیاں گلاں کرن والے تے اونچیاں گلاں کرن والے بندے صحیح نہیں ہوندے۔ کام کرنا چاہیے بندیاں نوں آپے پتہ لگ جاندا ہے۔ رات دے 12 بجے ہون تے بندہ باڑا دب دب کے بھی آکھے بدے ہوں چڑھیا ہے تے کسے مننا ہے؟ جدو چڑھیا بھی ادو ایک نہ بولے، اس آپ اپنی گواہی دے لینی ہے میں آ گیا۔ جی کوئی سمجھ آئیے سجنوں کی کوئی؟ عزیز اور ساتھیوں گلاں انیاں کرنیاں چاہیے جنیاں جنیاں بندے کول طاقت ہوئے، جنی بندے کول شعور ہوئے، جتنا بندے کول علم ہوئے، میں تے اوندے تو بھی ہیٹھاں کرن دی کوشش کرنا۔ جدو میں محسوس ہوتا ہے میرے کو چھٹاکی ہے تو میں کوشش کرنا میں یہ آکھاں بھی چھٹاکی بھی نہیں کو ہویا تو ماسا ہونا ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کوئی اتاں گل نہیں کرنی چاہیے، گل ہیٹھاں رکھنی چاہیے۔ بندہ اتاں ہوئے تو آپ پہ بندیاں نوں پتہ لگ جانا۔ آج جڑا ساڈا پتر سٹیج سیکٹری ہے یہ اتنے تعارف پیا کراوے میں فلانا میں فلانا فلانا فلانا، اس تے تعارف کرا کے بہ جانا ہے۔ جدو میں بولنا ہے ادو تو پاک نہیں ہو جانا بھئی یہ کیویں لگا ہے آ کو گل ہے بھی کہ کوئی نہ۔ جی سجو سمجھ آ گئی کہ نہ؟ عزیز اور ساتھیو جے کسی نال پیار ہوئے تو بھی دس جاندا ہے، جے کسی نال عداوت ہوئے تو بھی دس دی رہتی۔ جناب دی خدمت جڑی گل پیش کر رہی ہیں وہ گل ہے حضور دے گھر دی۔ میرے اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ گھرانہ نبوی دے ایک چراغ دی گل کر رہی ہیں۔ عزیزانے دی وقار میرے پاک نبی سرکار تے سیدہ فاطمہ زہرا پاک، اے دو نور دے دریا نے، مولا علی پاک تے سیدہ فاطمہ پاک، اے نور دے دو دریا نے۔ اے میرا بھی عقیدہ ہے تے تہاڈا بھی عقیدہ ہے کہ حضور بھی نور نے تے حضور دی آل بھی نور ہے۔ بھائی توجہ ہے آپ حضرات دی، مولا علی سرکار بھی نور نے تے سیدہ زہرا پاک بھی نور نے۔ توجہ ہے جناب دی، مولا علی پاک بھی نور نے تے سیدہ زہرا پاک بھی کوئی شک نہیں کسے۔ اچھا ویسے ہوئے بھی تے میرے لو اجازت ہے وہ بیٹھا رہے، چلو اگلی سن لے نام ہی سمجھ چاہے۔ میری تے کسی نال بھائیہ لڑائی ہے کوئی لڑنا بالکل کوئی نہیں، لڑائی والی گل ہی کوئی نہیں، میں لڑائی والی گل دا پتہ ہی کوئی نہیں، محبت والی گلاں دا پتہ ہے وہ میرے کو لے لو۔ بات توجہ ہے، زہرا پاک بھی نور تے علی پاک بھی نور۔ توجہ ہے حضرات، بعد مفسرین نے اس نے لکھا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان لتفسیر۔ سیدہ زہرا تے مولا علی سرکار دا نور جدو ملے نا
یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، او دے دو ایسے حسین موتی نکلے، ایک دا نام حسن اور ایک دا نام حسین۔ بھائی سمجھ آئیے آپ حضرات، حسین پاک بھی نور تے حسن پاک بھی، جی کوئی اس گلے شک ہے کسے بندے میں نے کوئی شک نہیں کہ میرے نبی دے دو میں پتر نور نے، حضور نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، کیا لیا بگیا، فرمایا دو میں میرے پھول نے۔ سجناؤ آئی تے میرے حال دھیان رکھو، میں نہیں کہہ رہا میرے اعلیٰ حضرت عمر برکت فرماتے ہیں تو ہے نور تیرا سب ہے کرانا نور کا، تو ہے نور تیرا سب ہے کرانا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ حسن میں نور تے حسین میں نور، حسین پاک دا نور چلدا آیا۔ بھائی ذرا توجہ فرمانا، حسین پاک چو نور امام زین العابدین چایا، حسن پاک چو نور امام حسن مصنع چایا۔ توجہ ہے کہ نہ میرے بچے؟ حسین پاک چو نور آیا امام زین العابدین، حسن پاک چو نور آیا امام زین العابدین، حسین پاک چو امام زین العابدین، حسن پاک چو امام حسن مصنع۔ فاطمہ زہرہ چو تے علی پاک چو نور چلیا حسن تے حسین، حسن دا نور بھی چلن لگ پیا تے مولا حسین سرکار دا نور بھی چلن لگ پیا۔ ایدے بھی بڑے بڑے لال ہوئے تے ایدے بھی بڑے بڑے چمکار نے۔ اگر حسین پاک دا نور ویکھو تے کدی تقی دی صورت ہے، کدی نقی دی صورت ہے، کدی حسن عسکری دی صورت ہے، تے جے تکو میرے مرشد حسن سرکار دا نور تے کدی حسن مصنع دی صورت ہے۔ توجہ ہے حضرات، کدی عبداللہ دی صورت ہے، کدی سید علی حجویری لاہور آلے دی صورت ہے، کدی یارمی آلے پیر عبدالقادر جیلانی دے روپ ہے۔ اے سارے چمکار فاطمہ زہرہ تے علی پاک دے نور دے۔ حضور غوث پاک اے آپ حسنی سید نے باپ لو ماں لو حسینی سید نے ذرا ان گلاں سن دیا جانے۔ اے تو نور چلدا آیا مولا حسین دا، اے پہلے کٹھا سی محمد مصطفیٰ کو، پھر کو دو حصیاں زہرہ پاک چو تقسیم ہویا حسن تے حسین، حسین وچ بھی چلدا آیا تے مولا حسن وچ بھی چلدا آیا۔ اے نور چلدیاں چلدیاں دوہاں پاس دوبارہ کٹھا مڑ ہویا ہے غوث پاک۔ ایدو حسن پاک دا نور آ گیا ہے، ایدو حسین پاک دا نور آ گیا ہے، ماں لو حسینی نور آیا ہے، باپ لو حسنی نور آیا ہے۔ حسن تے حسین دا او نور جڑا مدینے چو چلیا سی، او دا دوبارہ اکٹھ ہویا ہے سید عبدالقادر جیلانی دی ذات ہے۔ کوئی سمجھ آئیے گل جی کو؟ بھائی میرے ہوں تو سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ تو نہیں سمجھا ہے نا۔ انہوں ایک بزرگ نے بڑا خوبصورت لفظاں دا ہار پر ہویا ہے۔ اللہ دے درویش فرمانے غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمدی درمیان انبیاء جویں میرے نبی نبیاں دے سردار نے ایویں
عبد القادر جیلانی ولیاں دا سردار ہے۔ آپ کو سمجھ آئی سجڑوں کے نام؟ جدو وہ نور الگ ہویا سی نا حسن تے حسین پاک وہ حضور غوث پاک جا کے مڑ کٹھا ہو گیا۔ حسنی حسینی نور غوث پاک دے اندر دوبارہ اجتماع ہویا ہے، مارج البحرین دا اکٹھ ہویا غوث پاک دی صورت۔ اس واسطے حضور غوث پاک سرکار کا فیض زیادہ ظاہر ہویا کیونکہ انہیں حسنی فیض بھی سی تے حسینی فیض بھی سی۔ بھئی سمجھ آئی آپ نے؟ حسنی فیض بھی سی تے ہن بھی اسی حسینی سیداں جڑے سی تواڈے کول بیٹھے ہیں، حسینی سید بھی نے حسنی سید بھی نے، غوث پاک حسنی حسینی سید نے۔ بھئی سمجھ آئی آپ نے؟ اے جدو نور ہویا نا کٹھا تو مڑ تسی جٹ آندے ہوندے ہو ایک تے دو نہیں سمجھ آئی ایک تے دو تاں یارویں بندی ہے۔ ایتھے دو نور کٹھے ہوئے کھلوتے ہیں نا، ایک ایدو تے ایک ایدو، جدو ایک کٹھا ہویا تو کی بنے دو یارہ ہو گئے۔ غوث پاک سرکار تے حسنی حسینی نور دا اکٹھ ہویا ہے اور ایک کرامت ظاہر ہے۔ اجے حضور غوث پاک پیدا نہیں ہوئے، کرامتاں آپ دیاں پہلے ظاہر ہوئی ہیں۔ حضور غوث پاک سرکار آپ جدو ولادت ہوئی نا تو یہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ اس وقت رویت ہلال کمیٹی یا چند ویکھن دے جدید آلات نائے رمضان دے چند دا پتہ کو نہ لگیا، کچھ بندیاں روزہ رکھ لیا لیکن کنفرم نہ ہوئے با ہے یا نہیں، کیونکہ مطلع ابر آلود سی بدل سا تے بندیاں کیا بھائی تے سید نے انہاں دا گھر ہے، چلو انہاں کو پتہ کرو سید دادیاں نے مسئلے دا پتہ لگ گئی سی۔ آئے ہوا کھٹکھٹایا، حضور غوث پاک دی والدہ تو پوچھیا کہ جی سید علی سن مسئلہ دسو بھئی چاند چڑھیا ہے کہ نہیں چڑھیا؟ گل جو تواڈے گھر دیئے تے پوچھنی بھی تواڈے گھروں ہی چاہی دی۔ سید علی یہ دسو چاند چڑھیا کہ نہیں چڑھیا؟ حضور غوث پاک دی والدہ فرما دیا نے او جیلان دے لوگوں جاؤ روزہ رکھ لو، رمضان شروع ہو گیا ہے۔ لوگاں پوچھیا بی بی جی دلیل کی ہے کیویں پتہ لگا رمضان شروع ہو گیا ہے؟ تے آپ فرما دیا نے جدوں دا فجر دی اذان ہوئی ہے میرے پتر عبد القادر جیلانی نے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے۔ ہائے ہائے سمجھ آئی سجڑوں کی کوئی نہ؟ فرمایا جدوں دی فجر دی اذان ہوئی ہے میرے پتر عبد القادر نے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہوئے۔ میرے عزیز میرے دوست گرامی قدر احباب، حضور غوث پاک سرکار اپنی ماں دی گود تو روزہ رکھنا شروع فرمایا ہے۔ بندے جڑے نے وہ تے بڈھے ہو کے بھی کوئی نہیں رکھ دے، آندے نے بیمار ہاں گرمی بڑی ہے شاہ جی اسی کام بھی کرنا ہوندہ ہے، لیکن سرکار غوث پاک اپنی ماں دی گود اپنی ولادت، آپ دی ولادت بھی رمضان دی پہلی نو ہوئی ہے۔ یکم رمضان آپ کا یوم ولادت ہے حضور غوث العظم سرکار دا۔ حضور غوث پاک سرکار اپنی والدہ دی گود اچھی اللہ دے ولی ہے اور روزہ دار ہے۔ اے اللہ دے فضل تو علاوہ ممکن نہیں، اے اللہ دے فضل تو علاوہ ممکن نہیں۔ عزیزہ ندی وقار سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کھیل دے پہن بچپن سرکار کھیل رہے سن، حضور غوث پاک آپ کھیل رہے سن، تمہیں توجہ ہے آپ دوران کھیل آپ تھوڑے جے مشغول آئے تے ایک بندہ آپ دے نانا جی کو آیا۔ حضور غوث پاک دے نانا جی بھی اللہ دے ولی اور امام حسین دی اولاد چوہ ہے تو بڑے بڑے بچے سید آئے، سید عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ، والد نام سید ابی صالح موسیٰ جنگی دوست سی۔ جدو سرکار دے نانا جی کو آپ بیٹھے سن کوئی عورت آئی ہو سکے سرکار ذرا دعا کرو اللہ میں پتر دے وے۔ آپ فرما دیں بھائی آپ نے اکھاں بند کی دیا، فرمایا مائی تیری قسمت اولاد کوئی نہیں،
وہ مائی باہر نکلی تے اگے غوث پاک آئے. انہاں فرمایا نانے انہاں کی آکھی؟ انہاں آکھیا تیری قسمت اولاد کوئی نہیں. انہاں آکھیا ہے. غوث پاک فرمایا پریشان نہ ہو تین اللہ پتر دینے نے جا. نانے نہ آکھ ایک باری مڑ جاتی مار لوے مت لکھی گئے ہو. کو سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی وہ مائی پیچھا گئی تو اسے کہ سرکار میں کسے دسیا بھئی میری قسمت اولاد ہے. انہوں نے کہا جی تو میں بھی کی دسیا کوئی نہیں لکھی. فرمایا جی ایک باری مڑ نظر مارو. جدو سرکار نے دوبارہ نظر ماری تے ویک کے فرمانے تو ملی کنوں ہے. فرمایا جی تھوڑے نواز سے ملی ہیں. آپ نکلے باہر تے حضور غوث پاک سرکار دے پیچھے دوڑ پہ. آپ دے ہاتھے چھڑی دیا جی میں پیار تو کسے بچے دے پیچھے چل پوید ہے کہ انہوں فرماتے نے کہ تو تقدیر دیا کمہ چھ دخل ہونے نار دین لگ پہ. غوث پاک دے نانا جی فرماتے نے تو تقدیر الہی چھ ہونے نار دخل اندازی کرن لگ پہ. آپ پیچھے پیچھے غوث پاک اگے اگے بچپنا آپ اینج دوڑ دے گئے اگے قبرستان آ گیا. غوث پاک فرماتے ہیں قبران آڑے آؤ میں ذرا نانے تو بچایا جائے. جڑے پہلی قطار آڑے مردے ہیں سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. نانا جی اٹھی کھلو گیا. فرماتے ہیں پتر آ جا تیرے مقام ساڑی سمجھ تو باہر. تینو اللہ نے مقام ہی ایڈے بلند دیتے ہیں. میرے عبدالقادر جیلانی سرکار تیری شان تو میں قربان جاؤں. عزیزہ ندی وقار اے سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سرکار دا فیضان ہے جڑا بچپن تو اس انداز نال جاری ہویا ہے تے پھر اجے تک جاری ہو ساری ہے. نہ رکیا ہے نہ قیامت تک رکے گا. دنیا تے وہ کیڑا پیر ہے جس کی ہو جا اعلان کیتا ہوئے. دیو جا میرے عبدالقادر جیلانی اعلان فرمائے. آپ فرماتے مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم القاتل عند القتال. آپ فرماتے میرے مریدوں دنیا دے کسے کونے تے بھی میرا مرید ہوئے انہوں مشکل بنے تے میں نو پکارے میں اپنے مرید دی کرم نوازی واسطے آ جاگا. دنیا دے کسے کونے تے بھی مرید غوث پاک دا ہوئے تے غوث پاک نو پکارے. آج بھی حضور غوث پاک اپنے مریدان دی خبرگیری فرما دے. اے میں نہیں آکھیا انہاں آپ آکھیا کہ مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی. آپ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اے میرے مرید خوف نہ کریں. جڑا ہوئے عبدالقادر جیلانی دا ان خوف زدہ ہونے دی ضرورت نہیں. بندے نو اے ہوئے وہ میں آیا عبدالقادر جیلانی دا خوف زدہ ہونے دی ضرورت نہیں. عبدالقادر جیلانی ایڈا کامل ولی ہے. آپ فرماندن مریدی لا تخف. میرے مریدہ جدے مرضی موجاں لے عبدالقادر فرماندن خوف زدہ نہیں ہونا. جیڑا یارویں والے پیر دا نوکر ہے ان خوف زدہ تے ہونا ہی نہیں چاہیے. خوف زدہ غوث دیا منکران ہونا چاہیے. غوث دے منکر خوف زدہ ہونا. غوث دیا نوکرانوں خوف زدہ ہون دی ضرورت نہیں. مرشد آپ فرما گئے مریدی لا تخف. ساڑھے بزرگ ایک واقعہ فرماتے ہوں گے بیان. اللہ تعالیٰ اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے کہ حضور غوث پاک سرکار کو ایک بندے آئے. انہوں نے کہا یہ بڑا پیر بنیا پھردا ہے. یہ بندیاں بڑی عادت ہوندی ہے جیڑا پیر بھی ہوئے وہ حالانکہ پیران کو کوئی پیر اسد کرے نا ان دا بن جانا ہے. بھائی جی مڑ آج ٹھیک ہے جٹا جاٹ جٹاں تو حسد کر دینے پیر پیران تو کر دے رہا دے مولوی مولویاں تو نات خانہ تو نقیب نقیباں تو خطیب خطیباں تو یہ حسد. درویشاں دا حسد عام بندیاں نہیں کرنا چاہیے. سمجھ آگی کوئی نہیں. عام بندیاں درویشاں دی خدمت گزاری جان. انہاں ویکھیا بھی آ جڑا یار ہے سید نہ بغداد والا یہ تو بڑی بندے مانتا کرتے ہیں بڑی انہاں دے پیچھے بندے ٹرتے ہیں. انہاں آکھیا اے نہ پیراں کول ہوندا کچھ نہ ایویں نہ میں گل ہی بنائی ہوندی. انہاں آکھیا بھئی یہ بڑا آندا ہے مریدی لا تخف. مریدہ میرے ڈری نہ تو جتھے بھی ہوئے ان دا چیکنگ نہ کریے. انہاں آکھیا کری
انہاں ایک بندے نے تیار کیتا وے تو نا مر جا، اسی لے جاواں گے غوث پاک نو آکھاں دے باہ پڑھا جنازہ پیرا کرما، جس لے جنازہ پڑھا رہے اسی تینوں آکھاں گے اٹھ بو، اس لے پیر تو پوچھاں دے بتو اگاں کو کاف دیاں خبراں دینے تے زندیاں دے جنازے پڑھائے تینوں جو اتنا بھی نہیں پتا تو آنا میں کو اگاں لمیاں خبراں دینا تے جنازہ زندہ دا پڑھا چھڑی انہاں بچے ایک جوان نو تیار کیتا، تیار کر کے تے انہوں کفن پہنایا، پہنا کے غوث پاک کو لے غوث پاک سرکار دی بارگاہ جانے نے شاہدیہ ذرا جنازہ تے پڑھایا ہے۔ سید عبدالقادر جیلانی اٹھے وضو کیتا تے جدو جنازے واسطے کھلوتے نا تے جنازہ ویکھ کے تے اس جوان دے ابے نو اگے سدیا، اگے سد کے فرماندے نے بابا جنازہ پڑھا دیاں، توجہ ہے کہ نا پوری کسے تو نہیں پوچھیا، اس کو پوچھیا بابا جنازہ پڑھا دیا تیرا پتر دا جنازہ، اسے کہا جی پڑھانا سے لے آندہ ہے پڑھاؤ۔ میرے سید عبدالقادر جیلانی نے نیت فرمائی ہے، نیت کی تھی نماز پڑھنی واسطے اللہ دے، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ دے، دعا واسطے حاضر میت دے۔ جدو سید عبدالقادر جیلانی نے جنازے نیت فرمائی، اللہ فرمایا ہوئے گا جبریل عزرائیل چاس جوان دی روح لے آ، یا اللہ جے میرا نہیں آیا اجے دی زندگی باقی ہے۔ اللہ فرمایا بھامیں زندگی باقی ہے پر میرے ولی نے مردہ کہہ چھڑے ہے، ہن زندہ کیویں ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے حضرات کی نہ فرمایا ہن ولی آگ چھڑے ہے مردہ ہن لے عزیزہ نبی وقار جنازہ پڑھا کے جدو سرکار بیٹھے لوگ دوڑے، اس بچے نو اندر لے بھی بے لیا گل مکئی ہن اٹھ بو، وہ اٹھدا نہیں، انہوں ای تو ہلانے نہیں تو ہلانے، او یار اٹھدا کیوں نہیں جنازہ تھی ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ غوث پاک فرماندے نے کملے ایدہ جنازہ عبدالقادر پڑھایا ہے، ہن قیامت نو اٹھے گا۔ درویشان آزمائی دا نہیں، بندیاں دا دل کرتا ہے اسی ولیاں دے امتحان لئیے۔ اللہ فرماندے نے من عاد لی ولیجن فقد اذنتہو بالحرب، جیڑا میرا درویش نال دشمنی رکھے او دے نال میرا اعلان جنگ ہے، او دے نال اللہ دا اعلان جنگ ہے۔ او میں نا مولانا بشیر احمد صاحب کوٹھلی لوہارا والے انہوں نے کتاب ہے جو واقعہ پڑھیا تھی کہ ایک بندہ لگا جائے درویش، انہوں نے بازار کسی ویکھیا ہوتا کہا بابا انہاں یار اے دودھ پی، سردی دا موسم سی اس دودھ پیتا تو اسے کیا بھئی تیرا بھلا ہوگا، وہ بابے دی جتی ٹوٹی تھی وہ اگر لنگیا جائے، ان دی جتی نالوں چکڑ اڈیا تے ایک بندہ اپنی معشوقہ نال عورت نال لگا ہوندا او دے اتے پہ گیا جس نال انہوں کو محبت ہے عشق، انہیں تھپڑ ماریا بابے نے، تینوں ٹرن دی تمیز کوئی نہیں، کپڑے خراب کر چھڑے نہیں، بابا سے آنا اس بات دعا کوئی نہ دیتی ہو سکیا سونے آبے تیری ہی مردیاں نے، اس سے بازار چو دودھ بھی پیوائے، اس سے بازار چو تھپڑ بھی مرائی، یہ میں مرتور راضی وہ آگاں ٹور گئے، وہ لڑکا نال اس عورت نو لے کے چبارے تے چڑھن لگا، ڈگا تے لات ٹوٹ، بندے بجے ہو نہ جا کے درویش نو پھاد لیا، انہیں کہا درویش آ یار تو چنگا نہیں کیتا، درویش بد دعا تے نہیں دی، تو ان بد دعا کیوں دیتی؟ تو سرکار بابا جی فرماندے نے میاں بد دعا میں بھی کوئی نہیں دیتی، نہ بد دعا دینا ساڈا کام نہیں، انج میں ان دے یار تے چکڑ سٹیا ہے، جنہیں جوگا او ہا اوس کر لیا ہے، اگاں مڑ میری بھی کسے نال یاری آئی، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ، اگاں ساڈی بھی کسے نال آئی تو مڑ جنہ انہاں نو غصہ انہاں بھی انہوں سزا دے لئیے، یہ گل تے ساری پیار دی، کوئی سمجھ آگئی حضرات کی کوئی نہ۔ عزیزہ اللہ دیاں ولیاں دی نوکری تے تابع داری کری دیئے جنی کر سکیے، اللہ والیاں دی تابع ہو کے رانا چاہیے، امتحان نہیں درویشاں دے لئی دے، کیونکہ درویش
اللہ دی رحمت دی چادر دے ہیٹھ ہوتا ہے. اللہ خود فرمایا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری چادر دے ہیٹھ ہوندے نے، میں انہاں دے پردے لان نہیں دیندا. تسی ویکھیا ہونا ہے ٹی وی تے بندے آندے نے جی اج فلانے پیر صاحب جڑے نے انہاں دا پردہ چاک ہویا ہے تے اج فلانے دی نوسر بازی آیاں ہوئی ہے. میں کہے جنہاں دے پردے لاندے نے اے ولی ہوندے نہیں تے جنہاں نو اللہ اپنا بنا لوے انہاں دے پردے ٹی وی والیاں تو لاندے نہیں. جی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ سجنو، جنہاں نال رب دا تعلق ہوئے انہاں دے پردے ٹی وی والیاں تو ٹیلی وی لیندے رہن. ٹی وی والے تے ولی اپنی تھان تے ہوندا ہے، اللہ پاک انہاں نو اپنی چادر دے ہیٹھ رکھدا ہے جڑی اودی قدرت تے رحمت دی چادر. عزیزان دی وقار سید عبدالقادر جیلانی فرماتے نے مرید میرا ہوئے دنیا دے کسے کونے تے بھی ہوئے انہوں مشکل پیش آوے مینوں پکارے، میں اپنے مرید دی فریاد نو پڑ جاواں گا. بس دا کیتا اے ہونا چاہیے کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کنے در کے میرا وچی چکران دے تے جتھے مچھ نہیں بیندے ڈر کے بڑیاں بھیڑا میری خبر لیو جب مائی دے پتر دی بارات آ رہی ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن یہ ایک غلطی بندے کرتے ہیں وہ دسنا چاہ رہے. بندے آندے نے کہ جڑے سنی نے انہاں جڑے پیر صاحب آئے نا غوث پاک ایک مائی انہاں دی مرید آئی جو اس ایک باری کھیر نہ پکائی تے یارویں والے رنج ہو کے ساڑا بیڑا ہی مدعا کر چھڑیا. نہیں یہ کوئی نہیں لے اور مظہر ساڑھنا اس باری کھیر کھوائیے جی اگلی باری نہ یاد ہو اس سے رنج ہو جائے گی. جی بس نہیں باقی ہر شے بھی نہیں صحیح دے ادھر رنج ہو جاؤ گے اس باری کھیر کھوائیے تو ان کیوں نہ کھوائی تو اس گل تو سجنا رنج نہیں ہوگی دا یہ رنج ہونے والی گل نہیں تو مڑ درویش روٹی تو رنج ہوندے ہی نہیں. وہ جڑا روٹی تو رنج ہوئے وہ دنیا دار ہے وہ تو درویش نہیں نہ پتا. روٹی تو رنج ہونے والے درویش کسے ہوتے درویش کھانے تو رنج ہے. جڑا درویش کھانے تو رنج ہو جائے وہ درویش سجنا درویش ہی دیتی. سمجھ آ گئی تو غوث پاک سے درویش نے بھی سردار نے. توجہ ہے حضرات بھائی سجنوں میرے بیلیوں میری گل سمجھو. مائی بغداد وچ رہن والی آئی بیڑی ہوندی سببوں ڈوب گئی دریا وچ توریانی آئی طوفان سی لہراں اونچیاں سن کوئی وجہ بنی دریا وچ بیڑی ڈوب گئی. جدوں ڈوب گئی نا تے مائی مڑ ماما دے پتر دی جانج ڈوبے جانج نو حادثہ آوے تو ماما دے دل تے کی گزر دی. یہ ہن کوئی ماں ہوئے تو وہ دس سکتی ہے دوجیاں نہیں سمجھ آتی کہ اگر جانج پتر دی نو حادثہ ہوئے تو ماں دے دل تے کی گزر دی. پتر ماما تے مڑ ماما ہی ہوندی ہیں. ماں بڑی پریشان ہو کے دریا دے کنارے ویندی پئی آئی تے جتھے کو گل ہوئے مشورہ بندے ضرور دیندے. دا بندے بیٹھے ہونا تے بندہ ایک باری چاک کے میرے ہنون پیڑے تے دا بندے ہی وکھرا وکھرا علاج دستے باہمیں ایک نو نہیں پتا نہ یہ تسی نوٹ کیتا ہے نا. کوئی آندہ ہے لونگ رکھ کوئی آندہ ہے نمک رکھ کوئی آندہ ہے ڈاکٹر کو جا کوئی آندہ ہے حفظ آباد جائیں کوئی آندہ ہے کسی شاید ہی لوڑ ہی نہیں ڈیسپرین دی گولی ہوتے دردوں میں صحیح ہوتے
وہ چھڑ پر نمک والے گرارے کرو بندہ سوچی پہ جاتا میں کراں کی اتدار بندہ کی مشورے دینے والے ہوندے نا وچوں کچھ سیانے بھی ہوندے جڑے چنگا مشورہ کرتے مائی دی بیڑی ڈوب گئی بچے دی بارات دریا وچ ڈبن لگی دریا وچ طوفان آیا مائی دے بچے دی بارات ڈوب گئی کسے چنگے سیانے نے مشورہ دیتا مائی لے یارویں والے دانا لے جڑے چنگا مشورہ دین انہاں دا من بھی لینا چنگا مشورہ دین والے چنگا مشورہ دیتا ہے لے یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے دی یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے دی پھڑ مرشد پاک دی بان جنہ دے کامل مرشد نے انہاں نال گل پیا کرنا پھڑ مرشد پاک دی بان تے ڈوبی ہوئی میں نے ایک بندے اگلے دن آکھیا بھائی شاہ جی وابیاں نے بھی مرید کر لیندے ہو میں جی کر لیندے شیعہ بھی کر لیندے ہو میں جی کر لیندے ساڈی کیڑی لڑائی ہے جڑا ساڈا مرید ہونا چاہتا ہے بھاویں شیعہ ہوے اورا ہوے صحیح جی کو سمجھ آئیے کوئی نہیں سجنا گل میرے پتر تو گل دی مڑ نہیں ہے بندے اندر بھجی شیعہ نو مرید کر لیندے ہو میں جی کر لیندے ہوں انشاءاللہ وہ ہون صحیح یہ تو مڑ کر میں تو جی دعوت پہ دینا کسی شیعہ بھی مرید ہونا ہوئے تو اسی کرنے ہاں بابیاں بھی کرنے ہاں اور جڑے غیر مسلم نے انہاں بھی مرید ہونا ہوئے تو اسی جی انہاں واسطے بھی بوہا کھولیا ہے آ جاؤ ہو جاؤ کسے تو نفرت ہے ہی نہ جے میرے سجنا ہاسپٹل آ کے بھی مریض نہ گھلے تے قصور مریض دا نہیں قصور مڑ ڈاکٹر دا ہے جی کو سمجھ آئیے کہ نہیں یہ میری شفا خانے آ کے بھی بندہ نہیں بھولیا تے بندے نال رنجنا نہ ہوا اس تے آ کے اپنے آپ کو میرے حوالے کیتا ہے اور میں انہوں صحیح کرا کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں لہذا میں جی سارے دعوت دینا جوریاں بھی ہونا ہوئے نا تے سنیا کو 500,000 کے نظرانے دا بھی دے چھڑ دے انہوں نے بھی چھٹی ہے جی کوئی سمجھ آئی کوئی منگے دے نہ تو بھی کدی نہیں کوئی مرید ایک مائی دا لال پوری دنیا چی آکھے میرے تو منگے ہیں جلال آنے بھی نے اے سارے علاقے جیتے بیٹھے بھی ہو بچے کوئی اونی ایک مرید نہیں کہہ سکتا کہ میرے کو تسی پیسے منگے کوئی نہیں منگے اللہ دے فضل نال جوڑے بھی منگے بھی جوڑے بھی جوڑن دی دعا بھی نہیں کی یہ دعا بھی نہیں کی تھی اللہ سونے میرے کو ڈیر مال جمع ہوئے نہیں یہ کی تھی دعا یہ دعا بھی نہیں کی تھی کسی تو نفرت بھی نہیں کی تھی بابی آنا ہے تو آ جائے بھائی ہیا آنا ہے تو آ جائے دیوبندی آنا ہے تو آ جائے سمجھ آئیے کوئی نہ کوئی نہیں بوا کھلا ہے میرا کام ہے جڑی بیماری دا مریض بھی آ جائے گلا کے کرنا جی کوئی سمجھ آ گئی سجنوں کی کوئی نفرت نہیں میں نفرت جرم تو ہوندی ہے مجرم تو تے نہیں نہ ہوندی جی کوئی سمجھ آئیے سجنوں جرم تو نفرت ہوندی ہے مجرم تو نہیں مجرم تو تے اللہ بھی نفرت نہیں کرتا جیڑا آ جائے وہ اندے معافی ہے ٹھیک ہے وہ اللہ دے بندے کیوں نفرت کرن بندیاں تو نفرت نہ کرو بندیاں نال محبت کرو محبت دی ڈور جیڑا بجیا ہوئے وہ جاندے ہی کدی دوجے سارے تالے ٹوٹ سکتے ہیں محبت دی ڈوری ایڈی ڈاڈی ہے جڑا یہ دے چ بجیا ہو گیا ہی نہیں سجنوں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ لیکن ایک گل میری یاد رکھو پتر پیر تسی سارے ہی بنے دے ہو پیر ان بنایا کرو جڑا غوث پاک ورگا پیر ہو گیا حضور غوث پاک کو ایک بندہ آیا مرید ہو مہینہ پورا رہا مڑ چھٹی لین لگا تے آپ فرماتے ہیں کدھر آیا سا اس آخر جی آیا تے آپ مرید ہو پر تہاڈی کرامت نہیں ویکھی
انہاں فرمایا اینا چر رہا ہے کوئی کام شریعت کے خلاف بھی ویکھے؟ اس نے کہا جی نہیں. تو آپ فرماتے ہیں اس تو بڑی ہن اور کیڑی کرامت ویکھنی ہے؟ سب تو بڑی کرامت حضور دے دین تے عمل کرنا. ہر کرامت تو بڑی کرامت حضور دی شریعت تے پابند ہونا ہے. یہ سب تو بڑی کرامت ہے. جڑا حضور دی شریعت دیاں حداں نو توڑے وہ بھاویں آواز وچ اڑدا ہوے او دا مرید نہیں ہونا چاہیے. بھئی سمجھ آئی سجڑوں کہ کوئی نہ؟ عزیزاں دی وقار مائی نو کسے مشورہ دیتا مائی لے یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے دی پھڑ مرشد پاک دی سجڑوں سمجھ ہوتی بھی اللہ علامہ صاحب چار دسا دے 4:30 اگے پڑھ دے تو چلو خیر. عزیزاں دی وقار اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا پھڑ مرشد پاک دی ماں تے ڈوبی ہوئی حضور غوث پاک سرکار آپ دے مرید میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک دے مرید ذات دے گجر نے لیکن جدو سید نال لائیاں نے سید انج ماں پھد دیئے اجے تائیں نہیں فیض پیا ورتیندا ہے کہ نا؟ یہ ہے گجر گجراں دا تے درویشی دا کیڑا جوڑا؟ کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ جٹ دی قوم ہوندے نا 2-2 کلو 3-3 کلو دودھ پی چھڑنا تے ستیاں رہنا. لیکن جدو سید دا کوئی غلام ہوئے نا میاں محمد بخش صاحب تے اج کائنات پوری عرف کھڑی دے نام تو یاد کر دیا. سید نظریہ ڈیڈا ڈیڈا عزیزاں دی وقار عرف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر میرا ایک غوث پاک دے مرید ہے نا میاں صاحب. آپ فرماتے ہیں پیر میرا ہے دمڑی والا تے پیر شاہ کلندری ہر مشکلی وچ مدد کریں گا تے دو جہان اندری مدد کرے دا دو جہانہ ایتھے اوتھے دعا جہانہ ہے. اللہ دے درویش مدد کر دیں شرط ہے انشاءاللہ کامل مرید ہو کامل مرشد ہے کامل مرید. توجہ فرماؤ گے تے سمجھ چاہیے. ایتھے ایک گل کر لواں مڑ میں واپس ایتھے آواں گا. پھڑ مرشد پاک دی باں تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی. پر میں کامل مرید دی گل سمجھا لوں. انڈیا تو ایک رسالہ چھپتا ہے جامع نور وہ دے وچ واقعہ لکھیا سی میں پڑھ رہا تھا. میں حوالہ اس کو دیتا ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہ کسی کتاب جو حوالہ دے میں جتوں پڑھیا اتوں دس رہا. ایک چور چوری واسطے نکلیا بغداد دا مشہور ڈاکو. اللہ دل وچ رحم پایا بھی یار توبہ کر. اس کسے تو پوچھیا یار یہ جڑے توبہ دا طریقہ کی ہو سکے یار کسے ولی دا مرید ہو جا کسے درویش پیر فقیر دے قدمہ تر جا مرید ہو جا تے اللہ کرتی تے تیرے پچھلے بیت توبہ کر لا پچھلے معاف ہو جا سڑکو نہ کر. او سڑکو پوچھیا بھی یہ ولی لب دے کس نے انہاں دی پہچان کی ہے. تو اللہ قرآن وچ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ولی بھئی رات نو جاگ دیو. او سکو دس جاتا ہے جیڑے فجر ویلے اٹھ دے نا تہجد دے وہ ولی ہوندے ندی رات. وہ چور آکھیا چلو اسی بھی اگے راتی جاگنے لے آج مڑ سرگی نکلنا ہے میں جیڑا ولی لب گیا میں یار ہو گئی. کملا خیال ہے سیانا خیال نہیں ویک چاہ کے مرید ہونا چاہیے. لیکن وہ جو چورا اگے ادھے دکے دیندا رہا ہن ادھے دکے دین لگا.
اس آخیا جہاں مینوں سویرے ملیا میں بھائی انہوں مرید وہ سویرے نکلیا کوئی چور چوری کر کے گڈڑی بن کے بازارے لگا یہ ادو چور نکلیا میں توبہ کرنی ہے اس جدو ویکھیا با خرگی دا ویڑا ہے کوئی بیلی اٹھیا ہے اسے کیا کوئی بھائی کامل پی وہ ڈہ پیراں تے پیا اس آخیا میں مرشد مینوں مرید کر کے جانے ہوں اس گڈی سر تے دری آئی انہوں پتا اب میں چور ہاں انہوں اپنا خطرہ اب میں پھدی جانا جی پچھلے اٹھ گئے وہ کیا بھائیا میں کونوں پیر میں جان دے ہوں جو باویں چور آ رہا چنگا ہے ہوں اکثر چور پیر بنے جی کو سمجھ آئی کوئی نہیں وہ رہا چنگا ہو سکیا بھائی میں پیر نہیں میں چور ہوں وہ اگلا بھی ایڈے ہی ڈاڈا ہو سکیا بھائی باویں تو چور ہے میں نہیں پتا ہوں میں فیض دے اس اپنی جان چھڈین واسطے آخیا اتنے پر سجدے پی جا جنہ چر میں نہ اٹھاواں اٹھی نہ بھائی میری جان چھڈے میں اگاں نکلا وہ جی پرا ہو کے گوٹھے سجدے پی رہا وہ اگاں لنگ گیا اسے کہ لے میری یہ جان او جناب چور اپنا مال لیا تے اللہ دے راہ تے جدو دہا وہ دے کرم والا لگا وہ جی سجدے پیا پہلی دیہڑ بھی لگ گئی نہ کوئی کھادا نہ کوئی پیتا کو رات آ گئی نہ کوئی کھادا نہ کوئی پیتا کو مڑ دے آ گیا نہ کوئی کھادا نہ کوئی پیتا ایویں دیں جدو تریجا آیا نا تے اللہ پاک حضرت خضر دی ڈیوٹی لائی کہ اس بندے جا کے میں اٹھا ایک کڈا منن والا ہے حضرت خضر آئے تو نہ فرمایا بیلیا اٹھ باؤ میں خضر ہاں ہو سکیا سرکار میں کوئی نہیں اٹھنا پامیں تسی خضر ہو میں ان دے آنکھیں اٹھنا ہے جڑا میں نے سجدے پا گیا تے نالے فرما گیا ہے جنہ چر میں نہ آما اٹھی نا انہاں فرمایا وہ تا چور ہے وہ تا چور ہے جڑا تین پا گیا ہے وہ اگو جڑا سجدے پہ آؤ سکیا جی میں کمیں مننا چور ہے جدو دے ایک گل مننی ہے خضر چل کے میرے کوڑ آ گیا ہے مڑ چور ہے ہو کوئی سمجھ یہ کوئی نہ گل بات تسی آندے ہو چور ہے میں ہوں دی ایک گل مننی ہے کہ حضرت خضر چل کے میرے کوڑ آئے مڑو اجے چور ہے میں تو ان ولی منی اگو جی وہ رات آئی اس سے راتی وہ چور مڑ نکلیا تے لاگ عبدالقادر جیلانی دے مگر گیا جیڑا ان سجدے پا گیا وہ چور مڑ نکلیا تے وہ پیچھے سید عبدالقادر جیلانی دے لگ گیا سرکار جدوں گئے گھر جبہ لا کے ٹنگیا تے آپ نفل پڑھن لگ پے اس جبے نہ ہاتھ پایا چور نظریں بند ہو گئی توجہ ہے حضرات نظریں بند ہو گئی مڑ رکھیا صحیح ہو گئی وہ ایسے رولے چیا کہ حضرت خضر آ گئے انہاں آپ ہوا کھڑکایا بگل کرا سائیاں نال با مسئلہ بغداد وچ بن گیا عزیزان دی وقار حضرت خضر فرماندے نے سرکار میں حاضر ہویا عبدالقادر جیلانی فرماندے نے آپ کی بھی آئے سرکار کچھ عرضاں پیش کر رہی نے فرمایا کرو جی حضرت عبدالقادر جیلانی نو فرماندے نے جناب خضر سونیا ایک تے فلانے علاقے دا ولی فوت ہو گیا ہے اوتھے ڈیوٹی کی دی لانی ہے آپ فرماندے نے سویرے آئی فرمایا سونیا ہونے چاہیے فرمایا اندر آ جا آ جڑا کونے وچ پیا ہوئی اینو لے جا واہ عبدالقادر جی تو نظر کرے تے چوراں نوں کتا بنا چھڑ درویش کی مرضی حضرت خضر جا کے انہوں کڈیا باہر اس مڑ سچ بولیا اسے کہ حضرت میں ولی نے میرے نال کی ہون لگ گیا ہے اگے راتی ایک بندے ماں پیر پھاد لینے آج تسی جانتے ہو میں ولی نہیں میں چور ہاں اس ویلے حضرت خضر فرمایا وہ چور تے تو ہائیں پر ہن ریا نہیں چور تو آئیں پر ہون ریا نہیں کیونکہ ہون تو کسے کامل دے نال لگ گئے ہیں عزیزہ نے وقار تسی آپ سیانے ہو جدوں لوہا لکڑ نہ لگ جائے نا ڈوبنا لوہے دی خصیت پر مڑ ڈوبدا نہیں کیونکہ وہ دی نسبت لکڑ نہ ہوئی ہے عزیزہ نے وقار
بندہ بھاویں بڑا گندا تے کمینہ ہوئے جدو کسے رب دے پیارے نال لگ جائے میاں صاحب فرماندے نے فضل تیرے تھی لوہے تردے تے پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے جنتی یار محمد تے ولیاں دے سنگ رل کے بندہ گندا ہی ہوئے بندہ کمین نہیں ہوئے لیکن جدو کسے ولی کامل دے نال نسبت کر لے ولیاں دی نسبت بھی پاک کر چھڑ دی درویشاں دی نسبت بندے دا بیڑا پار کر چھڑ دی سن دے پہ ہو حضرات جی وقار حضور غوث پاک فرمایا بیلیا جدو تو جبے ناتھ پایا ہے نا اساں اس لئی دعا کیتی ہے یا اللہ ہن ہاتھ اس پا لیا دینا اسی ہے ہاتھ پا لیا دینا ہن اسی ہے مالکہ پر چور تے ہن جبا پائے تے مڑے جبے دی تو ہی نہیں تے جے خالی جائے تے مڑ بوئے دی تو ہی نہیں ہن بوہ بھی رہ جائے تے جبا بھی رہ جائے اللہ فرمایا میرے پیارے منہ تیرے ہی چو نکل سی پوری میں کر چھڑساں ولیاں فرمایا جا تو اس علاقے دا ولی ہے ہن تو ولی ہو گیا عزیزاں دی وقار جدو چور چلن لگا سید عبدالقادر جیلانی فرما دینے او سنگیا چلیا تیرے میں پر سورات نو جنو سجدے پا گیا ہے انہوں اٹھاتا جائیں ان مرید بھی کیتی جائیں تے انہوں اٹھاندہ بھی جائیں انہوں پیا اٹھدا کسے دے آکھے لگا منن والے دے عقیدے سجنا ایتھے جڑے من دے نو نہ نہیں من دے نو منن والے نو مننا چاہیے بھی یہ جدو کسے نے من لئیے من لیا مڑ وچ پیچھے بھی کو بندے وال رکھ دے جڑا مرشد نو من کے بھی مڑ وچ شک رکھ دے مولا علی فرماندے عقیدے وچ شک رکھنا شرک دے مترادف ہے مڑ شک نہیں مڑ سجنا یقین کامل دی دولت نال مالا مال ہوئے تے مرید دا بیڑے ہی تاں پار ہوتا ہے شک مڑ کدو آیا کملیا شک نہ کر یقین دی دولت نال مالا مال ہو تاں تیرا بیڑا پار ہو نہیں عزیزاں دی وقار مائی نو کسے دسن والے دسیا مائی پریشان نہ ہو میرے پیر کو آ جا ڈبیاں ہوئی بھی تار چھڑ رہا ہے ہائے واہ اللہ دے ولیاں ہو تہاڈی کیا شان ہو سکے چل حضور غوث پاک دی بارگاہ وچ مائی بڈھڑی آئی مصلی تے بیٹھے سن مصلی تے سرکار تشریف فرما سن مائی آئی آ کے عرض کر دیئے ہاں جی کر دیا مائی آ کے عرض کر دیئے سونیا تیرے دربار جائیاں پتر دی بارات جب گئی ہے بیڑا اڑیا میرا وچی چکران دے جتھے مچ نہیں میندے ڈر کے پیر میرا مینو بڑیاں بھیڑا میری خبر لیو جب کر کے پیر جنا ہوئے کامل ماہو یو کتی لگ سن کر کے مرشد دا کامل ہونا شرط ہے مرید ہونا چاہیے لیکن کامل مرشد
مرشد کامل نہ ہوئے تو بیعت ہونا نفع نہیں ہوتا. مرشد کامل ہونا شرط ہے. مرشد کامل ہونے تو بعد مرشد کو دین دا سبق سیکھنا ضروری ہے. دین دا سبق سیکھو میرا بیٹا, دین دا سبق پڑھو. کیا سب تو پہلے یہ ذہن چ رکھ لو کہ اللہ بعد لا شریک دا کوئی شریک نہیں. حضور اللہ دے آخری نبی نے, قرآن آخری کتاب ہے, قرآن شک نہیں. حضور دے سارے صحابہ تے اہل سنت دا ایمان. ایک صحابی دی بھی تنقیص اہل سنت نہیں کرتے. حضور دی آل نال عشق کرنا ہے ساڈی شان ہے. اہل سنت واسطے لازم ہے کہ وہ حضور دی آل نال عشق کیتا کرو. جڑا بندہ حضور دی آل نال عشق نہ کرے وہ بندے دا پتر ہی نہیں ہوندا. جی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ جس بندے دے دل وچ حضور دی آل دی محبت نہیں, وہ بندہ ہے مومن نہیں, وہ انسان نہیں. اصلی بندے دے پتر دی سیان کرنی ہوئے تے چیک کریا کرو اینو حضور دی آل نال محبت ہے کہ نہیں. کہ اسی تے بیلیا آج بھی غوث پاک دی حضور غوث پاک سرکار دا ذکر کر کے حضور دی آل نال اظہار محبت پہ کرنے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بندے تے آل دا ذکر اپنے اپنی مخصوص طرزاں تے دناں وچ کردے نا. اسی تے دن رات کردے ہی حضور دے گلاں رہنے, حضور دے ذکر تے حضور دی آل وچ ہی میں ورانے. میرے بھائیوں اور میرے بچوں, اس تو بعد عمل دی دنیا سارے سنگی نماز پڑھیا کرو. جیڑا بندہ بے نماز ہے نا, عقیدے تو بعد بے نماز بندہ وہ حضور نو پسند نہیں. حضور نو وہ بندہ پسند ہے جیڑا نماز پڑھتا ہے. الصلاۃ قرۃ عینی, حضور نے فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک. حضور غوث پاک جنگل وچ لنگے جان, جنگل وچ گزرے جان تے اُتے بدلاں چھاں کیتی. غوث پاک تے بدل نے چھاں کر لی. بہجت الاسراج دے علامہ شتنوفی شافی نے لکھے بدلہ نے چھاں کیتی اور بدل تو آواز آئی, عبدالقادر میں تیرا خدا بول رہا, جا تینو نماز دی معافی دے دیتی ہے. نماز دی معافی دے چھڑی. آپ نے سنیا کیونکہ آپ بہت بڑے عالم سن, انہاں نظر اپنے تو لے کے پیچھے محمد الرسول اللہ تائیں ماری کہ میرے تو علاوہ بھی کسی نے معاف ہوئی ہے. بندے تو میرے تو اونچے اونچے بھی لگے. نظر مولا حسین تے گئی جنہ سجدہ نوایا, سر نوایا ہے تے کتے قاتل ہے, لیکن مڑ بھی سر نہیں اٹھایا. اس لئے آپ فرماتے ہیں جڑا نماز تو روک دے وہ شیطان ہی ہونا ہے. آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, جڑا نماز تو روک دے ہوتے ابلیس ہے. آپ نے جدو اے پڑھیا پتھر پھٹ گیا تے آواز آئی, عبدالقادر ایتھے اپنے بڑے ولیاں نو میں گمراہ کر چھڑیا ہے. اے نماز تو اٹھا کے میں بڑیاں گمراہ اینج کر کے کیتا ہے, پر سیدہ تینو تیرے علم بچایا ہے, تینو تیرے علم بچایا ہے. آپ دوبارہ مڑ پڑھ دیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا تو دوبارہ چاہنا ہے کہ میں تکبر علم دے اندر گرفتار ہو جاواں, مینوں میرے علم نہیں بچایا, اللہ دے فضل بچایا. عزیزاں دی وقار میاں محمد بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پڑھن لکھنے دا آج جنہوں پکی روٹی پڑھنی آ جائے وہ مجدد بن مارتے ایتھو گئے. کوئی مائی دلال ایک جملہ میں نے بکھا دے بے میں اپنی 20 سالہ زندگی جی تبلیغی ہو دے چی آکھیا ہوئے میں عالم, میں بڑا پڑھیا, میں آج تک نہیں آکھیا. اللہ میں نے آکھن دی توفیق ہی نہ دے بے میں بڑا پڑھیا. میں یہی آنا میں کو نہیں پڑھیا, میرے کو کوئی علم نہیں. علم والیاں کو علم نہیں, اسی تو انہوں نے خوشا چینا مقلدہ انہوں نے تقلید کرنے آگے. ایتھے عالم ہے جنہیں کو ایک کتاب ہے نا اردو دی تو پڑھ بند ہے, وہ سارے جہان نو آندہ ہے مجھے سارے کمڑے ہو میں سیانا. سجنا اسی تے نیمے رانے تے نیمیاں ہونے چی سواد آیا ہے. واللہ حضور دے ممبر تے بیٹھے اونچیاں ہونے سواد نہیں آیا, نیواں ہونے سواد آیا, اگے لگنے سواد نہیں آیا, پیچھے ٹرنے کسی دے سواد آیا.
اٹھ تو کسے پوچھیا تو نکیل کسے نے پھدا چھڈی ہے تیرے نال بندہ ہے نکا تیرا وزن زیادہ ہے تیرا قد زیادہ ہے تیری طاقت زیادہ ہے اے دے پیچھے کیوں ٹرنا ہے اس نے کہا اس سے تو جدوں دا پیچھے ٹریا بھولیا نہیں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی جدوں دا دے پیچھے ٹریا نا میں بھولیا نہیں جتھے جانا ہوئے توڑ لے جاندا ہے کسے نے پھدا چھڈیے تے اے سوکھ تے ہوندا ہے تے جے بندہ آپ اگے ٹریا ہوئے مڑ سجنا مڑ بندے بھول جاندے میں تے اگے ٹریا ہی نہیں کدی اگے ٹرن دا سواد ہی نہیں اینا علم ہی نہیں محقق مجدد ہے ہی نا پیچھے ٹرن والے درس نظامی پڑھیے الحمدللہ اجے بھی پڑھنے کتاباں اجے بھی پڑھنے مطالعہ اجے بھی کرنا لیکن اگے نہیں ٹریا بزرگاں دے پیچھے ہی ٹریا اپنے آپ عالم نہیں آکھیا علماء دے اگے طالب علم ہی رہے علماء دے خادم ہی رہے علماء دے پیچھے ہی ٹریا عزیزاں دی وقار میاں صاحب فرماندے نے پڑھن لکھنے دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار تہاری صدا وے بد روڑ دیوی تو دگڑیا نیمیا رانے چ مزہ ہے نیمیا ہونے سواد ہے پیچھے ٹرنے چ مزہ ہے غوث پاک سرکار فرماتے نے مینوں میرے علم نہیں اللہ دے فضل بچایا وہ سجنوں جڑا نماز تو روکے ہوئی نہیں سے جڑا نماز تے لائیو بندہ چنگا ہے وہ تہاڈا پیر فقیر مرشد ہے تو سارے سنگی نمازی بنن دی کوشش حضور غوث پاک سرکار نے 40 سال اسی غوث پاک دے نوکر ہاں 40 سال آپ دے نالی آپ دی طرف منسوب ہے واقعہ کہ 40 سال آپ نے فجر دی نماز اس وضو نالی پڑھی ہے جی دے نالی عشاء دی پڑھی ہے تے ستیاں تے وضو ٹوٹ جاندا ہے مطلب 40 سال غوث پاک رات نو ستے نہیں اتنا لمبا عرصہ حضور غوث پاک سرکار دی عبادت تو سجنوں سانوں نہیں غوث پاک دے دیوانیاں نے بھی چاہیے ہے چلو ساری رات یہ نہیں بھی جاگ جا تو سوتے بھی تو پڑھ کے سونا چاہیے اٹھ کے سویر بھی پڑھ لینی چاہیے انہاں کو تے غوث پاک دے غلاماں وچ بھی دین دا محبت تے پیار ہونا چاہیے کہ اسی نماز پڑھنے دی طرف راغب ہو جائیے دوستو اور ساتھیوں اسی بجے رہنے ہیں کمائے کوئی ضروری گل ہوتی ہے ملک محفل بھی کرنی پی جاتی ہے میں اس گل تو بھی رہی نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ انج دا بھی مسیتے آیا ہوئے جن دی گل تقریر تو بھی قیمتی ہوگی لہذا میرے لوگوں چھٹی ہے کسی اور بھی آ جاتا میں ہوں جدو سنتا پیا تقریر پیا کرتا ہوں میں تے بند کر کے ہاں جی میں بھی فون بڑے ہوتے ہیں میں نے چلو جیڑا چر ذکر ہے چاہوں نہ چر تین دے تو بچ گیا آ فون فان تو بندے ویسے مسیح تے جو بہ کے فونوں فون ہوئے ہوں جی سمجھ آئیے کوئی چلو حضرات میں جو گل تو پہنچانا چاہنا آج 5-7 منٹ میرا ٹائم ہے گل سن لو میری بندے بجے نے مدر سنے مدر بجیا ہوں روز ادو مال لیا دے مال جو یہ صرف نام مدر دا لیا اندر پیار ہے بجے تھی سارے ہی ہوں مڑ بجنا تو ہوں اپنے اپنے ٹیلان جنہ جنہ کسی کو ٹیل ہوئے بجے سارے کسی بندے کو نماز جو کا ٹائم نماز جو کا ٹائم نہیں کسی بندے کو تسبیح پڑھن دا ٹائم نہیں ذکر دا ٹائم نہیں قرآن کھولن دا ٹائم نہیں فیس بک میں 3 گھنٹے کھول لیں فیس بک 3 گھنٹے کھول کے بیٹھے رہیے تو ساڈا ٹائم ہے قرآن 15 منٹ بھی کھولن دا ساڈے کول ٹائم نہیں بندے ایڈے ظالم ہیں عزیزاں نے دی وقار تو ویکھیا نہیں کڈے کڈے بڑے بادشاہ تے کڈے کڈے بڑے دنیا دار دنیا چھڈ کے جدوں گئے کوٹھیاں ایتھے ہی رہ گئیاں بندیاں نے سائیاں چاک قبرستان وچ در چھڈے بندیاں ساری عمر لا کے کوٹھی چھتی بڑی اونچی کٹی
مر گیا ہے تے گھر والوں نوں آکھیے نہ بھئی ایک رات تے اور ران دو، یہ جو ہتھاں نال چھدا رہا ہے اس کوٹھی وچ ایک رات اور ران دیندے ہو؟ آندے نہیں جی مجبوریاں نے، ویڑے تے برادری بیٹھی ہے بھریا پیا ویڑا ہے تے نالے یہ رکھن والا بھی نہیں، ہاں جی بندے رکھن والے نہیں نا راندے، میڈیکلی وجوہات دنیا نے، بندہ ایک دن کی گاڑی دھوگا لگے تو بو آن لگ پہ، کچھ بندے تے جیوندیاں کول بھی آؤندی جی، لیکن جدو مر جائے ادو دیہڑی بو ہی کٹ دین۔ اللہ دے ولی ہوندے نے جڑے قبراں وچ بھی 10 سال لنگ جان تے مڑ بھی قبراں وچ خوشبو ہی آندی رہندی ہے۔ ہاں جی میرے والد صاحب دی قبر وچ پانی پی گیا، برسات آئی بڑی ڈاڈی پانی پی گیا، قبر ڈگ گئی، اسی ویکھیا تے جڑا قبر دے اندر سی نا وہ صندوق تابوت اون بھی پانی پی گیا، اسی تابوت نواں بنوایا، 4 سال بعد میری عمر اس ویلے 9 سال سی، 4 سال بعد اسی وہ تابوت نواں بنا کے تے اپنے بزرگاں اگلے تابوت چوں کڈیا، کڈ کے دوجے چ رکھیا، مڑ قبر بنائیے، اجے تائیں انجی سان جی میں دفن کرن لگے، یہ پورے پنڈ ساڈے اس گل دی ساڈا گواہ ہے، جدوں اسی قبر کھولی خفیہ تے گل کوئی نہیں تے نالے سانو اس چیز دا بھی یقین سی کہ ساڈے بزرگ اللہ دے ولی نے تے قبراں دے وچ انشاءاللہ صحیح سلامت ستے پے جی، سمجھ آئی حضرات کی کوئی نہیں؟ بیلیا دنیا دے محل تے سارے بنا لیندے نے، سواد تاں ہے قبر سونی ہوئے جی، جس لئے بندہ بھائیا خبر جائے سائیں فرمان ساڈا نوکر آ گیا، عزیزہ اور ساتھیا اپنے چند اعمال ایسے کر جائیں جدو قبر چ جائیں سائیں تیرے تے راضی ہوں، دنیا دی مشغولیت چو کچھ گھڑیاں کٹی، کیونکہ دنیا تے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے دولت والے، بڑے بڑے محلات والے، بڑے بڑے مال و دولت والے جدو دنیا تو گئے نے، دنیا نو دس گئے نے، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی پنی ہے عالم ناپائیدار میں، اور بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سینگلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصلیں بہار میں، اور عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 عارض میں کٹی گئی، 2 انتظار میں، اور کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضور دی غلامی دا پٹا گالے چلا لو، دین تے عمل کرنے والے بنو، جیڑے سنگی بے نماز و نمازی بنو، جیڑے داڑیاں شیب کراندے ہو حضور دی سنت تے عمل کرو۔ حضور غوث پاک تو لے کے حضرت آدم تک تمام صالحین، انبیاء، اولیاء کاملین نے داڑیاں رکھیاں، سب سنگی سجان دی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سانو نمازی بنائے اور حضور تے دین تے عمل کرنے والا بنائے۔ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اسی ہون فوراً اذان پڑھ کے نماز پڑھنی۔ اچھا تے جدوں نماز ہو جائے گی
پھر لنگر مدر دے ڈیرے اتے لنگر ہوئے گا. سارے سنگی اس جگہ تے لنگر واسطے حاضر ہونا تے نماز چھڈ کے نسیا جنا. پتہ نہیں یہ ایک ہی نماز تہاڈی بخشش دا سامان ہو جائے. وہ قیامت والے دن یہ جی نیکیاں نکل آئی بھئی اللہ بندے پڑھن والے تو کوئی نہ پر مسیتے گئے آئے تے دل کیتا نے اج آئے بیٹھے ہیں پہاڑی لئی. تو سجنا ہو سکتا ہے تیری ایک پڑھی نماز ہی تیرے کام آ جائے. تو میں تے آنا جی اللہ سونے آج دی منظور کریں تے اگو انہاں دا پکا دل لا چھڑ پکے نمازی ہو جان. پکے نمازی ہو جان حضور سرکار دے دین تے عمل کرنے والے ہو جان. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار آپ فرماندے نے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کٹیا تے کی لینا چلیا وچ وڑ کے جاگ بنا کچھ جمدے نہیں باہو باویں لال ہون کڑ کے